رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر، کسی نفس پر، کسی انسان پر بوجھ اتنا ہی رکھتا ہے جتنا اس کی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کا بوجھ ہر شخص پر اس کی طاقت کے مطابق ہی رکھا ہے. نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو حکم دیا. ہر مسلمان جو عاقل و بالغ ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے پر مکلف کیا، نماز پڑھنے کا مکلف کیا. نماز پڑھنا ہر مسلمان جو عاقل ہے اور بالغ ہے اس پر فرض ہے. نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. ایک وقت کی نماز فرض جو ہے اسے جان بوجھ کر ترک کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، فاسق کہلائے گا. نماز فرض ہے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہر مسلمان عاقل و بالغ پر نماز پڑھنا جو فرض کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا بوجھ رکھا ہے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر. نماز پڑھنے کی ذمہ داری جو دی ہے یہ ہے تکلیف شرعی، شریعت کا مکلف کرنا. یہ ایک طرح کا بوجھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بوجھ ہر مسلمان پر رکھا ہے، جو عقل بھی رکھتا ہو، پاگل نہ ہو، جس کی عقل بھی صحت مند ہو، اور جو بالغ ہو چکا ہو، میچور ہو چکا ہو، نابالغ نہ ہو. تو اللہ نے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا، بوجھ رکھا ہر مسلمان پر. یہ بوجھ اس کی طاقت کے مطابق ہے، ہر مسلمان کی طاقت کے مطابق ہے، عین مطابق ہے. ہر مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو بحمدہ تعالی پابند صوم و صلات ہیں، 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں روزانہ. لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، اس سے زیادہ کی تعداد میں ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بوجھ جو اللہ نے رکھا ہے انسانوں پر 5 وقتہ نماز، فرض نماز کی پابندی کا، اور صرف فرض نماز کی پابندی ہی کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض نہیں کیا، بلکہ 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ واجب نماز روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے.
جسے وتر کہتے ہیں، وتر کی نماز، یہ نماز فرض نہیں ہے، حکم میں تو فرض کی طرح ہی ہے. جس طرح فرض کو پڑھنا چاہیے، فرض کو ترک کرنا گناہ ہے، واجب کو ترک کرنا بھی گناہ ہے. جس طرح فرض کو ادا کرنا ضروری، واجب کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن درجات میں فرق ہے. فرض ہے، واجب اس کے بعد کا درجہ رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن میں 17 رکعت فرض پڑھنے کا حکم دیا اور 3 رکعت واجب نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ تکلیف شرعی، یہ شریعت کا بوجھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر رکھا ہے، جو عاقل و بالغ ہو، اس بوجھ کو ہر مسلمان برداشت کر سکتا ہے. اس کی طاقت ہے اس بوجھ کو برداشت کرنے کی. اسی طرح ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان بھر کے روزے فرض کیے، خواہ وہ مسلمان غریب ہو یا امیر. نماز اور روزہ یہ 2 ارکان اسلام ایسے ہیں جو غرباء پر بھی فرض ہیں اور امراء پر بھی فرض ہیں، غریبوں پر بھی فرض ہیں، امیروں پر بھی فرض ہیں. تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ 2 امر ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 حکم ایسے ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں. ہر مسلمان عاقل و بالغ ان پر عمل کر سکتا ہے. اسی طرح مالداروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اپنے مال کا 40واں حصہ نکالنا اللہ کے راستے میں. تو اس پر بھی عمل کر سکتا ہے مسلمان، عاقل و بالغ مسلمان. اسی طرح حج کرنا فرض قرار دیا ہے مالداروں پر. جو حضرات استطاعت رکھتے ہیں حج کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں اتنی دولت دی ہے، اتنا روپیہ دیا ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، اور صحت دی ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، تو ان پر حج فرض. تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہم بجا لا سکتے ہیں. مالدار مسلمان اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ نے جو شریعت میں ہم پر کام فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، بلکہ سنن مؤکدہ بھی جو ہیں، یہ سب کام ہم بجا لا سکتے ہیں. ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے، ہماری طاقت سے باہر ان پر عمل کرنا نہیں ہے، ہم عمل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر تکلیف شرعی کا جو بوجھ رکھا ہے وہ ان کی طاقت سے باہر نہیں ہے، اس پر وہ عمل کر سکتے ہیں. عوامر کا معاملہ یہ ہوا، اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لانا ہماری طاقت میں ہے، ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے. ہم ان سب کاموں کو بجا لا سکتے ہیں، اور جن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنا بھی ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے. ہم رک سکتے ہیں ان کاموں سے. زنا سے رکنا یہ ہمارے لیے ممکن ہے، ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے. جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، بد نظری سے بچنا، دھوکہ دہی سے بچنا، فریب کاری، عیاری، مکاری سے بچنا، غصب سے بچنا، کینے سے بچنا، حقد جسے کہتے ہیں، عجب سے بچنا، ریا سے بچنا، سود کھانے سے بچنا، سود دینے سے بچنا، قتل ناحق کرنے سے بچنا، امانت میں خیانت کرنے سے بچنا. تو یہ بچنا بھی ہمارے لیے ممکن ہے، ہماری طاقت میں ہے، ہم بچ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جن جن کاموں سے روکا بندوں کو اور جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں سے رکنا اور ان کاموں کو بجا لانا بندوں کے بس میں ہے، بندوں کی طاقت میں ہے، بندے کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ حکم شرعی دیتا ہے تو بندے کی طاقت کو دیکھ کر دیتا ہے، اور جب بندہ کوئی فرض ادا نہیں کر سکتا اللہ حکم بھی ہٹا لیتا ہے. اللہ حکم بھی ہٹا لیتا ہے.
کیسا کریم رب ہے، کیسا پیارا رب ہے، کتنا اچھا رب ہے، کتنا رحیم رب ہے، کیسا رحمان رب ہے، کیسا رؤوف رب ہے. آدمی کھڑا رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ فرماتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھ میرے بندے. بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ فرماتا ہے لیٹ کر نماز پڑھ، لیٹ کر سر کے اشارے سے نماز پڑھ، تیری نماز میں قبول کرنے کے لیے تیار. تو نماز پڑھے گا تو میں ناراض نہیں ہوں گا. اگر سر کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اللہ کہتا ہے کہ نماز تجھ پر معاف ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ جہاں آدمی کی وسعت اور طاقت سے باہر ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکم ہی ہٹا لیتا ہے، شریعت کا حکم ہی ہٹا لیتا ہے. پانی میسر نہیں ہے، آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں پانی میسر نہیں، پانی نہیں ملتا، چاروں طرف دور دور تک، بہت دور دور تک پانی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیمم سے نماز پڑھ لے، تیمم کر نماز پڑھ لے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تیمم، پانی نہیں ہے، مٹی سے پانی کا کام لے لے، مٹی سے، پاک مٹی سے پانی کا کام لے لے. اور پانی ہے، پانی، لیکن پانی استعمال کرے گا وضو میں تو بیمار ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیمم کر لے. وَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ بندے کی وسعت سے باہر ہے میرے اس حکم پر عمل کرنا، تو اپنا حکم ہٹا لیتا ہے، اپنا حکم ہٹا لیتا ہے. ایک آدمی معذور ہے، چل کر مسجد کو جا نہیں سکتا، لنگڑا ہے، معذور ہے، اپاہج، مسجد جا نہیں سکتا. اب اس پر مسجد کی حاضری واجب نہیں، جماعت اس پر واجب نہیں، وہ گھر پر نماز پڑھ لے. ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس بالکل کپڑے نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں ہیں، اللہ محفوظ رکھے اس مصیبت سے. ایسا غریب ہے، ایسا نادار ہے، ایسا کنگال ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں پہننے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ بغیر کپڑوں کے ہی نماز پڑھ لے، برہنگی کی حالت میں، ننگے پن کی حالت ہی میں نماز پڑھ لے، ہم نماز قبول کرنے والے. تو شریعت آسان ہے، اسی لیے فرمایا کہ الدین یسر، دین آسان ہے. دین آسان کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو چاہیں کر لیں، یہ نہیں. دین آسان ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے ہم رک سکتے ہیں. ہمارے بس میں ہے اللہ کے منہیات سے رکنا اور اللہ کے مامورات پر عمل کرنا. یعنی اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان سب کاموں کو بجا لانا ہمارے بس میں ہے، ہماری طاقت میں ہے. اور اللہ نے جن جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رکنا ہماری طاقت میں ہے. اور جہاں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہماری طاقت سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ اپنے احکام ہی کو ہٹا لیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی بھوکا ہے، شدید بھوک میں مبتلا ہے، شدت کی بھوک لگ رہی ہے اور اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر میں اب کچھ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا. اور وہاں 2-3 گھر نظر آ رہے ہیں جہاں وہ پہنچا ہے. بھوکا آدمی، شدت کی بھوک جسے لگی ہوئی ہے اور جانتا ہے کہ مر جاؤں گا کچھ نہیں کھاؤں گا تو. وہاں 2-3 گھر ہیں اور کوئی گھر نہیں. ان گھروں میں جاتا ہے، جا کے پوچھتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی لوگ ہیں،
ہمارے پاس کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، بس خنزیر کا گوشت ہے. کیا ہے؟ خنزیر. خنزیر کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے. خنزیر، خنزیر کہتے ہیں سور کو، پگ. تامل میں کہتے ہیں اسے پنڈری. پنڈری تو خنزیر کا گوشت ہے. نہیں، کسی نے سمجھا نہیں، اس لیے مجھے سمجھانا پڑا. خنزیر، خنزیر عربی لفظ ہے، فارسی میں کہتے ہیں خوک. تو پنڈری. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں تینوں گھروں میں پوچھا، 2-3 گھر، ہر گھر میں پوچھا بھائی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کہ نہیں بھائی، ہمارے پاس جو ہے خنزیر کا گوشت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. چاہیے تو لو، ہم سے کھاؤ. اور دوسری چیز نہیں ہے، ہم آپ کو پیش نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا. خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے اور اسے حرام ماننا فرض ہے. خنزیر کے گوشت کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، اور نص قطعی کو ماننا کہ نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے، جس چیز کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے اس کی حرمت کو ماننا فرض ہے، اور انکار کرنا ضروریات دین کا انکار کرنا ہے، کفر ہے. جو کہتا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے میں نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے خنزیر کے گوشت کا کھانا حرام قرار دیا، لیکن جہاں صورتحال ایسی آ گئی کہ آدمی بغیر خنزیر کا گوشت کھائے اپنی جان نہیں بچا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے یہ حکم ہے کہ خنزیر کا گوشت ہی کھا لے. پیٹ بھر کر نہیں، اپنی جان بچانے کی حد تک. تا بقدر صد رمق، بقدر صد رمق، جان بچانے کی حد تک خنزیر کا گوشت ہی کھا لے، جان بچا، کیونکہ جان بچانا فرض ہے. تو جہاں قدرت یہ دیکھتی ہے کہ میرا بندہ خنزیر کے گوشت کو کھائے بغیر اپنی جان بچانے پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، اس کی طاقت میں یہ بات داخل نہیں کہ ایسی صورتحال میں خنزیر کے گوشت کو کھانے سے بچا رہے عام حالات کی طرح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حکم ہٹا لیا. دوسرا حکم عنایت فرمایا، جس پر کسی وقت خنزیر کا گوشت کھانا حرام تھا، اس مکلف شرعی پر اب ایسی سچویشن میں خنزیر کا گوشت کھانا واجب ہو گیا. اور اگر وہ خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا، مر جائے گا، تو حرام موت مرنے والا بن جائے گا. تو شریعت اپنا حکم ہٹا لیتی ہے. الدین یسر، دین آسان ہے. کہ یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھے بغیر، چاہو تو نماز پڑھو چاہو تو نماز نہ پڑھو، معاذ اللہ. یہ نہیں کہ آپ جو ہے جو چاہے کرو، ہیں دین آسان ہے. وضو جیسا جی میں آئے کرو، غسل جیسا جی میں آیا کرو، جس پانی سے چاہے وضو کرو، جس پانی سے چاہے غسل کرو. شریعت کے احکام سیکھے بغیر شریعت پر عمل کرنے لگ جاؤ. نماز کے فرائض کیا ہیں نہیں معلوم ہے، نماز کے شرائط کیا ہیں نہیں معلوم ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں نہیں معلوم ہے، نماز کے سنن کیا ہیں نہیں معلوم ہے، اور آپ جو ہے نماز کے مفسدات کیا ہیں، نماز کو توڑنے والی کیا چیزیں ہیں، یہ کچھ بھی معلوم نہیں. آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. قبلے کا استقبال ضروری ہے، شرط ہے، یہ بھی نہیں معلوم آپ کو. قبلہ کہیں ہے، آپ کہیں رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسا بھی پڑھتے ہیں، نماز ایسا بھی پڑھتے ہیں، قبلہ جانتے نہیں کہاں ہے، کسی اور دشا میں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں منہ کر کے. تو عرض کر رہا تھا کہ الدین یسر، دین آسان ہے کا مطلب کیا کہ دین پر عمل کرنا تمہاری طاقت سے باہر نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی مکلف شرعی کو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، خواہ وہ بوڑھا ہو یا ادھیڑ، خواہ وہ نوجوان ہو یا جوان، خواہ وہ صحت مند ہو یا مریض، جو حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت کے مطابق ہی حکم دیتا ہے۔ اللہ جو حکم دیتا ہے اس پر بندہ عمل کر سکتا ہے، اور جب عمل نہیں کر سکتا تو اللہ حکم ہی نہیں دیتا، یا تو حکم ہی ہٹا لیتا ہے یا دوسرا حکم دیتا ہے کہ یہ نہیں تو یہ کر، یہ مت کر یہ کر، یہ نہیں تو یہ صحیح۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، روزہ مقیم مسلمان پر فرض ہے۔ مقیم مسلمان یعنی جو آدمی اپنے گھر پر ہے، اپنے وطن میں ہے، اسے تو روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر وہ مسافرت کی حالت میں ہے، پردیس میں ہے، تو اللہ اسے اجازت دیتا ہے کہ چاہے تو پردیسی میں روزہ رکھ لے یا چاہے تو روزہ چھوڑ دے، جب رمضان گزر جائے تو ان روزوں کی قضا کر لے۔ عدۃ من ایام اخر، ایک آدمی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، رمضان کے دن ہے، اللہ اسے معافی دیتا ہے، چھٹی دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھ، بیمار جب اچھا ہو جائے تو روزہ رکھ، اور یہ جو روزے چھوٹ گئے انہیں فعدۃ من ایام اخر، رمضان گزرنے کے بعد دوسرے دنوں میں ان کی عدت پوری کر لے، انہیں قضا کر لے۔ عورت ایام حیض و نفاس میں جو روزے اس سے چھوٹ جاتے ہیں ان روزوں کی قضا باقی کے ایام میں کر لیتی ہے رمضان کے گزرنے کے بعد۔ اور ایام حیض و نفاس میں، حیض کہتے ہیں مینسس کو، اور نفاس کہتے ہیں زچگی کی وجہ سے، بچے کے پیدا ہونے کی وجہ سے جو خون آتا ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں، حیض جاری رہے یا نفاس جاری رہے، تو ایسی حالت میں عورت پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ عورت کے لیے شرط ہے کہ اگر وہ حیض و نفاس سے پاک ہے جبھی روزہ رکھے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو روزہ عورت نہیں رکھے گی حیض و نفاس کے ایام میں، بعد میں رکھے گی، لیکن نمازیں جو حیض کے دوران نمازیں اس سے چھوٹتی ہیں، جو نمازیں نفاس کے دوران عورت سے چھوٹتی ہیں، وہ نمازیں اس پر قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اسے قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لا یکلف اللہ نفسا۔ ایک آدمی شدت سے پیاسا، شدت کا پیاسا ہے، وہ جانتا ہے کہ اب میں پانی نہیں پیوں، کچھ نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا، کہیں دور دور تک پانی نہیں ہے۔ ایک عیسائی نے کہا کہ میں شراب دیتا ہوں، پی لو، پانی تو میرے پاس نہیں ہوتا تو میں دیتا، شراب ہے پی لو۔ تو اس مسلمان کو جو شدید پیاسا ہے، شدت کی تشنگی میں مبتلا ہے، اسے اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ شراب پی کر اپنی جان بچا لے، مرنے سے بچ جائے، لیکن کتنی پیے گا وہ؟ بقدر سد رمق، اپنی جان بچانے کی حد تک۔ ہاں اب اس میں اندازہ غلط ہو گیا، جان بچانے کی حد تک پینا اتنا تھا، اس نے اس کوانٹٹی سے ذرا زیادہ پیا تو اللہ معاف کرنے کے، واللہ غفور، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ 3 نوالے کھانے سے جان بچ جاتی تھی، 3 لقمے، کم مقدار پر کھانے سے حرام چیز جان بچ جاتی تھی، لیکن اس نے کچھ زیادہ کھا لیا، اندازہ اس نے غلط کر لیا، اس نے سمجھا کہ زیادہ کھاؤں تو بچوں گا، جان بچے گی میری، تو یہ غلط اندازے کی وجہ سے کچھ زیادہ کھا لیا، قدر سد رمق سے زیادہ کھا لیا، تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن دین پر عمل کرنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، پڑھنی ہے، پڑھنی ہے۔ جو رہبر تمہارا، جو پیر تمہارا نماز کی دعوت نہیں دیکھتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، پابند نماز نہیں ہو، اور تمہیں نماز کی تاکید نہیں کرتا ہے، اس پیر کی بیعت کو توڑو،
اس پیر کی صحبت کو چھوڑو، یہ خود ڈوب رہا ہے، تمہیں بھی لے ڈوبے گا. اس کی عقیدت کو اٹھا کے پھینکو. بات سمجھ میں؟ جو روزے کی پابندی کا حکم نہیں دیتا، جو نماز کی پابندی کا حکم نہیں دیتا، جو برائیوں سے تمہیں روکتا نہیں، جو بھلائیوں کا تمہیں حکم نہیں دیتا، جو عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر نہیں ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، وہ تمہارا رہبر نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا ہمدرد نہیں، وہ تمہارا غمخوار نہیں. وہ یہاں بھی تمہیں برباد کرے گا، آخرت کو بھی برباد کرنے کا باعث بنے گا. تو بندگان خدا، سب سے پہلے رہبر اور پیر اور معلم شرعی اسی کو بناؤ جسے علماء کہتے ہیں کہ واقعی عالم ہے. جو صحیح علماء، معتبر علماء، مستند علماء، عامل بالقرآن و حدیث علماء جو ہیں، وہ جسے عالم کہیں اسی کو عالم مانو. لاکھ جاہل کسی کو عالم بتا رہے ہیں، لاکھ جاہل، 2 لاکھ جاہل کسی کو عالم بتا رہے ہیں، عالم دین بتا رہے ہیں، رہبر بتا رہے ہیں، پیر بتا رہے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی عالم ہے؟ یہ مذہب کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اسلام کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اسے کیا معلوم ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، فقہ کیا ہے؟ یہ جانتا نہیں کچھ. تو علماء جسے جاہل بتائیں، عالم نہ بتائیں، اسے عالم آپ مانیں گے تو قصور آپ کا ہے، علماء کا نہیں. قصور کسی کا نہیں، آپ کا قصور ہے. لہذا بندگان خدا عرض کر رہا تھا، دین پر عمل کرنا آسان ہے. دین پر عمل کرنا، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو طبیعت بگڑے گی، بیمار ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے گرم پانی سے وضو کرو، گرم پانی سے غسل کرو، اجازت ہے. گرم پانی سے بھی وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو نقصان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ تیمم کر لو. فتیمموا صعیدا طیبا. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. الدین یسر. اگر سب پر زکوٰۃ فرض ہوتی تو زکوٰۃ لینے والا کون ہوتا؟ حج، کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج کرے، اللہ نے اس پر حج فرض ہی نہیں کیا، تو دین آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس پر شریعت کی پابندی کا بوجھ اتنا ہی رکھتا ہے جتنا وہ عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. مطلب کیا ہے کہ شریعت پر عمل ہر حال میں تم پر کرنا فرض ہے. اب کوئی عذر نہیں کر سکتے، یہ کام میں نہیں کر سکتا. نہیں، کیوں؟ لیٹ کر سر کے اشارے سے نماز پڑھنا کیا تکلیف کی بات ہے؟ اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو یہ تم پر نماز کا حکم ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بندگان خدا، اور کتنی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں. شریعت آسان ہے، شریعت آسان ہے. تو جو مسافر ہے مقیم ہے تو 4 رکعت والی فرضوں کو 4 رکعت والی فرضوں کو 4 رکعت ہی پڑھے گا. ظہر کی فرض ہے، عصر کی فرض ہے، عشاء کی فرض ہے. دہلی والا دہلی میں پڑھے گا تو 4 رکعت ہی پڑھے گا. عصر کے 4، عشاء کے 4، ظہر کے 4. دہلی والا مدراس آ گیا، اب مدراس میں ہے. اگر وہ 4 رکعت فرض پڑھتا ہے عشاء کے، 4 رکعت پڑھتا ہے فرض ظہر کے، 4 رکعت پڑھتا ہے فرض عصر کے، تو گناہ گار ہوتا ہے. اللہ نے واجب قرار دیا کہ 4 کے بجائے 2 پڑھو. آپ اس طرح دیکھتے ہیں مجھے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اعتراض ہے آپ کو. براہ کرم یوں دیکھیے کہ میں سمجھوں کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں. ہاں، تو عرض کر رہا تھا کہ دیکھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، سننے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے. ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات، کہ شریعت نے وہی حکم دیا ہے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اسی کام سے روکا ہے جس کام سے ہم رک سکتے ہیں. روزہ ہمارے سے ہوتا نہیں، کیوں نہیں ہوتا روزہ رکھنا ہے؟
بہت سے لوگ آ کے مسجد میں کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ ہم کو چلنے ہوتا نہیں، ہم کو کھڑے رہنے ہوتا نہیں. حالانکہ 20 منٹ چل کے آئے ہیں مسجد کو، 20 منٹ چل کر. جو چلتا ہے وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے نا. 20 منٹ چل کے اپنے گھر سے مسجد آیا ہے، آتے ہی مسجد میں کرسی پر براجمان ہو گیا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ کرسی پر بھی نماز ہو جاتی ہے، کھڑے رہ کر بھی نماز ہو جاتی ہے. آج علم دین کا ایسا کال ہے، قحط ہے. نوجوان لڑکے آ کے بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں پر مسجد میں. نہیں، تم کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکتے ہو. تم چل کے آئے ہو گھر سے 20 منٹ کا راستہ طے کر کے، تم کھڑے رہ کے نماز پڑھنا. فرض نماز میں قیام فرض ہے. تم کو کھڑے رہ کے نماز پڑھنا ہے. اگر نہیں کھڑے رہ کے نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی ہی نہیں تمہاری سرے سے. بہت سے لوگ آدھے گھنٹے کا راستہ طے کر کے آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں بوڑھوں کے ساتھ. ہاں واقعی تم چل نہیں سکتے، کھڑے نہیں رہ سکتے تو یہ الگ بات ہے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام کھڑے رہ کر کرنے کا حکم دیا ہے. فرض نمازوں میں قیام فرض ہے. تو یہ حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اس حکم پر عمل. تو بہت سے لوگ مسجد میں آ کے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں. ان کو کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کسی طرح روا نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا لا یکلف اللہ نفسا. اللہ کسی نفس کو، کسی جان کو شریعت پر عمل درآمد کرنے کا حکم اسی حد تک دیتا ہے جس حد تک وہ عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو آدمی نیکی کرے گا، کسب کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اس کا ثواب اسی کو ملے گا. یاد رکھیں کہ جس طرح نیکی کرنے کا ثواب بندے کو ملتا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، فرض کا عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، واجب کام کرنے کا ثواب ملتا ہے، سنت موقدہ کام کرنے کا ثواب ملتا ہے، سنت غیر موقدہ کام کرنے کا ثواب ملتا ہے، سنت مستحب کام کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس کام سے بچنے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے. مکروہ تحریمی سے بچنے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے. اطاعت سے بچنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. یہ سب مسائل جانو مسلمانوں. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہے، اور مستحب کیا ہے، مندوب کسے کہتے ہیں. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حرام کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تحریمی کس کا مقابل ہے، حرام کس کا مقابل ہے، اطاعت کا مقابل کیا ہے، سنت غیر موقدہ کا مقابل کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں. ان سب باتوں کو جاننا ضروری ہے. علماء کی صحبت میں رہو. جاہل کی صحبت میں رہو گے تو جاہل رہو گے. جاہل کی صحبت میں رہو گے تو صرف جاہل ہی نہیں رہو گے، جہل میں ترقی کرو گے، تمہارا اگنورینس بڑھتا جائے گا. اور عالم کی صحبت میں رہو گے تو تمہارا علم بڑھتا جائے گا، جہل کم ہوتا جائے گا. علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، جاہلوں کی صحبت میں نہ رہو. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، رہبر جو ہے اس کی صحبت میں ایک پل گزارنا بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ والوں کی صحبت میں ایک پل، جو اللہ والا ہے، جو عالم دین ہے، عالم شریعت ہے، عالم طریقت ہے، حقیقت و معرفت کا علم رکھتا ہے، حقیقت و معرفت اور شریعت و طریقت پر عمل کرتا ہے، خدا کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، ہمیشہ قوم کا درد رکھتا ہے، قوم کے گناہ اس سے دیکھے نہیں جاتے، قوم کی بے راہ روی اس سے دیکھی نہیں جاتی، مسلمانوں کے
مسلمانوں کی دین بیزاری اس سے دیکھی نہیں جاتی. ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو، ان کا وجود غنیمت ہے. تو عرض کر رہا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا، جاہلوں کی صحبت میں رہو گے تو جاہل رہو گے، شرابیوں کی صحبت میں رہو گے تو لا محالہ شرابی بن جاؤ گے، زانیوں کی صحبت میں رہو گے تو زناکار ایک نہ ایک دن بن جاؤ گے، جواریوں کی صحبت میں رہو گے تو جوا کھیلنے کی لت لگ جائے گی تمہیں. سمجھتے ہیں اپنا وقت ضائع کرنے والوں کی صحبت میں رہو گے تو تم بھی وقت ضائع کرو گے. اللہ کے بندو، حق تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو پہنچتا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا یا کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. میں نیکی کرتا ہوں تو مسجد کے امام صاحب کو کوئی فائدہ پہنچے گا نہیں. وعلیہا ما اکتسبت، گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا وبال وہ بھگتے گا. معاذ اللہ اگر میں گناہ کروں تو میرے گناہ کا وبال میرا چھوٹا بھائی نہیں بھگتے گا، مگر معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ، میں گناہ کروں تو میرا دوست میرے گناہ کا وبال نہیں بھگتے گا. لا یکلف اللہ نفسا لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہ بندہ دعا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے پروردگار، دعا بندہ کر رہا ہے لیکن دعا کے الفاظ اللہ کے کلام کے ہیں. اللہ دعا کے الفاظ بھی بندے کو تعلیم فرما رہا ہے. جو الفاظ دعا بھی تعلیم کرے بندے کو، وہ دعا کیسے قبول نہیں کرے؟ اس کی بتائی دعا ہے، اس کے کلام کا حصہ جو بنی ہوئی ہے دعا، وہ دعا اگر بندہ کرے تو کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اللہ سے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ حدیث قدسی سماعت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، صحیح ستہ میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. کیا حدیث؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے قریب ہوں. میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. میرا مولا مجھے کبھی کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنے کا موقع نہیں دے گا، یہ نوبت نہیں لائے گا مجھ پر کہ میں کسی کے آگے دستے سوال دراز کروں. یہ اگر اللہ سے حسن ظن تم رکھو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تمہیں کسی کا محتاج نہیں کرے گا، کسی کے آگے دامن پھیلانے والا نہیں بنائے گا. انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. اس حدیث کو کبھی نہ بھولیں اللہ کے لیے. میرے والد ہمیشہ اس حدیث پر تقریر فرماتے تھے، بیان گفتگو فرماتے تھے. ان کی گفتگو کا اکثر حصہ یہ حدیث ہوتی تھی، لہٰذا اس حدیث کو کبھی نہ بھولیں. کتنی بڑی نوید جاں فضا ہے اس حدیث میں، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے سے جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کروں گا. مولا مجھے یہاں بھی اچھا رکھے گا، یہاں بھی نیک کام کی توفیق دے گا، یہاں بھی یہ نیکیاں مجھ سے کروائے گا، وہاں بھی ان نیکیوں کا ثواب دے گا، وہاں میں یہاں بھی اس کا فرما بردار رہوں گا، وہاں بھی اس کا مقبول منظور نظر رہوں گا. یہ سوچو اللہ ایسا ہی رکھے گا تمہیں. اللہ مجھے علم کی دولت سے مالا مال کرے گا، ضرور اللہ علم کی دولت سے مالا مال کرے گا. تو بندگان خدا، علم اور عمل، دین کا علم اور اس پر عمل، یہی ہے مقصد تخلیق. اسی لیے تم کو یہاں پیدا کیا گیا، اسی لیے تم آئے ہو اس دنیا میں. دین کا علم سیکھو، نماز کا طریقہ سیکھو، نماز کے مسائل سیکھو، روزے کے مسائل سیکھو، حج کے مسائل سیکھو، زکوٰۃ کے مسائل سیکھو. اگر حج و زکوٰۃ تم پر فرض ہیں، جو کام کرنا تم پر فرض ہے اس کے مسائل سیکھنا، اس کام کو انجام دینے کا طریقہ سیکھنا بھی تم پر فرض ہے. جو کام تم پر فرض نہیں ہے اس کا طریقہ سیکھنا بھی فرض نہیں، اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض نہیں. الدین آسان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو عقائد سیکھو،
فقہ سیکھو. فقہ اگر تم شافعی ہو تو شافعی فقہ سیکھو, حنفی ہو تو حنفی فقہ سیکھو. اور بندگان خدا فقہ سیکھو, مسائل سیکھو, غسل کا طریقہ سیکھو, وضو کا طریقہ سیکھو. کس پانی سے غسل نہیں ہو سکتا, غسل ناجائز ہے, کس پانی سے غسل ہو سکتا ہے, کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے, کس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا, یہ جاننا ضروری ہے. آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو کس طرح پاک, جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا تو کس طرح اسے پاک کرنا ہے, کپڑے ناپاک ہو گئے تو ان کو کس طرح پاک کرنا ہے. یہ سب جاننا ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. ہماری کتنی بہنوں کو کچھ بھی معلوم نہیں, غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں, وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں, نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں, جیے جا رہی ہیں. عمر کیا ہے؟ صرف 37 سال ہے, 37 ایئرس. بچے کتنے؟ 13 سال کا بچہ ہے, 15 برس کا میرا بچہ ہے. اور آپ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. دو آئی ایم اے لٹریٹ لیڈی, آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی ایم اے انجینئر, آئی ایم اے ایڈوکیٹ. تو عرض کر رہا تھا میری بہنیں, سنی بہنیں, میرے بھائی, شریعت نے جن کاموں کو تم پر فرض قرار دیا ہے ان کاموں کو انجام دینے کا طریقہ بھی سیکھنا ضروری ہے. اور جن کاموں سے تمہیں روکا ہے شریعت نے ان کاموں سے رکنے کا طریقہ بھی تمہیں سیکھنا ہے. ان کاموں سے کیسے رکتے ہیں, وہ کام کیا ہیں, تم پر یہ جاننا فرض ہے. تم پر یہ جاننا فرض ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں. انگلش میں زنا کو کیا کہتے ہیں؟ فورنیکیشن. زنا کیا ہے یہ جاننا فرض ہے. زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے. زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے. زنا کیا ہے جاننا فرض ہے. جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے. جوا کیا ہے جاننا فرض ہے. کوئی بولتا نہیں, کوئی بولتا نہیں. خطیب ممبر سے نہیں بولتا, مولوی ممبر سے باتیں نہیں کہتا, اپنی تقریر میں یہ باتیں نہیں لاتا, پیر اپنی مسند سے یہ باتیں نہیں کرتا. بہت کم مولوی ایسے نظر آئے مجھے اس دور میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دیتے ہو. لہو مجھ کو رلاتی ہے یہ صورتحال, یہ صورتحال. اللہ کے بندو, اگر تم مولوی ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تم پر واجب ہے, فرض ہے. اگر مولوی بھی نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ تم کو معلوم ہے کہ یہ زنا ہے, زنا کر رہا ہے کوئی مسلمان, تم نے دیکھا, اس کے باوجود تم اسے روکتے نہیں اس برائی سے. اور تم سمجھتے ہو کہ میں بولوں گا, روکوں گا تو اس برائی کو چھوڑ دے گا, رک جائے گا اس برائی سے. اور اگر تم نہیں روکتے تو تم ترک واجب کے مرتکب ہو, اللہ کے پاس سزا بھگتو گے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے شریعت پر عمل کرنا سیکھو. لوگوں کو عمل کی دعوت دو, لوگوں کو عمل. منظر چمنستاں کے زیبا ہوں کے نازیبا, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں منظر چمنستاں کے زیبا ہوں کے نازیبا, محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمیں محروم عمل نہیں رہنا چاہیے, مجبور تماشا نہیں رہنا چاہیے. برائی کر رہا ہے مرید, جھوٹ بول رہا ہے, پیر جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اور لیکن نصیحت نہیں کرتا, بیٹا جھوٹ بول رہے ہو تم, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہو, چھوڑ دو. یہ نہیں بولتا پیر. ایسا پیر ہے یہ اللہ کے مواخذے سے بچے گا؟ بیٹا جھوٹ بول رہا ہے, باپ کھڑا دیکھ رہا ہے, بیٹا شراب کے نشے میں دھت گھر آ رہا ہے, باپ کے سامنے آ رہا ہے, باپ سے مل رہا ہے, باپ اس کے منہ سے شراب کی بو سونگھ رہا ہے, محسوس کر رہا ہے, اس کے باوجود اسے شراب پینے سے روکتا نہیں. اللہ کو کیا جواب دے گا یہ باپ؟ بیٹے نے بے نکاحی عورت کو رکھا ہوا ہے اپنے گھر اور باپ روکتا نہیں. خدا کو کیا جواب دے گا یہ باپ؟
بیٹا سود کا کاروبار کرتا ہے، باپ روکتا نہیں، مولوی روکتا نہیں، پیر روکتا نہیں، استاد شریعت روکتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جو مرکز سے ہٹ چکے ہیں، دور جا چکے ہیں، مرکز کی طرف لوٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اصلاح عقائد کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. عرض کر رہا تھا جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں سب کے عقائد، سب کا عمل صحیح تھا، وہ ہر حالت میں شریعت کے پابند تھے، ہر حالت میں اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. گناہ کرو گے تو اس کا خمیازہ تمہیں کو بھگتنا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اے رب ہمیں ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم نے بھول سے غلطی کی یا ہم سے خطا ہو گئی. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال دے، ایسا بوجھ نہ رکھ جس طرح تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا. اگلوں کی حالت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی، وہاں اس زمانے کے مسلمانوں کا پر حکم کیا تھا؟ وہ گناہ کرتے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لینے کا حکم تھا. توبہ اس طرح قبول، توبہ کرنے والے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا ضروری ہوتا تھا، اپنی جان کو ضائع کر لینا ضروری ہوتا تھا، تب اس کی توبہ قبول ہوتی. آج حضور کی امتی کے لیے کتنا آسان ہے، پکے دل سے ارادہ، سچے دل سے ارادہ کیا آئندہ گناہ نہیں کروں گا. پہلے نادم ہوا گناہ پر اور پھر سچے دل سے ارادہ کیا آئندہ گناہ نہیں کروں گا اور اللہ سے معافی گڑ گڑا کے مانگی. توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تیار ہے، اللہ توبہ قبول کر لے گا. خون بہانا ضروری تھا اپنا پہلی امتوں پر، اب آنسو بہانا بس وہ کام کرے گا جو خون بہانے کا. لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جیسا حسن ظن رکھیں گے اللہ ویسا سلوک کرے گا آپ کے ساتھ. تو ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. میرا مولا آج تک اس نے مجھے عزت کے ساتھ رکھا ہے، آئندہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا. میرے مولا نے آج تک مجھے فاقوں سے دوچار نہیں کیا، آئندہ بھی نہیں کرے گا. میرے مولا نے اب تک مجھے کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا نہیں کیا، آئندہ بھی نہیں کرے گا. میرے مولا نے آج تک مجھے کینسر سے بچایا ہے، ذیابیطس سے بچایا ہے، بی پی سے ہائی بی پی سے بچایا ہے، لو بی پی سے بچایا ہے، آئندہ بھی ان امراض سے مجھے بچائے گا. میرا مولا آج تک مجھے عزت سے میرے مولا نے کفر سے آج تک بچایا ہے، مرتے دم تک بچائے گا. شرک سے آج تک بچایا، آئندہ بھی بچائے گا. انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کروں. اور اس کے بعد فرماتا ہے فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ. وہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھنا چاہے رکھے. تو اللہ سے اچھا گمان رکھو. تمہارے ہاتھ میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے اختیار. تم جیسا گمان رکھیں گے اللہ کے ساتھ اللہ ایسا ہی تمہارے ساتھ سلوک کرے گا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ رکھ، ہم پر وہ بوجھ نہ رکھ جسے ہم برداشت نہ کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے بوجھ ایسے رکھے ہیں ہم پر. یہ تو شریعت کی بات ہے، تکلیف شرعی کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ویسی ہی شریعت کی تکلیف دیتا ہے، یعنی بوجھ رکھتا ہے شریعت پر عمل کرنے کا جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. یہ ایک ہے مصیبت کے لیے یہ بات نہیں کہ ایک آدمی کوئی مصیبت سہ نہیں سکتا، ویسی مصیبت اللہ اس پر ڈال سکتا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں یہ مصیبت اللہ نہیں دے سکتا، اللہ دیا تو ظالم ہو جاؤں گا. یہ غلط بات ہے. سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ موت ہی طاری ہو جاتی ہے بندے پر. ایک آدمی ٹرک کے نیچے آ جاتا ہے، چٹنی بن جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا
یہاں مانگی گئی ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ ہم جس مصیبت کو برداشت نہ کر سکیں وہ مصیبت بھی نہ دے مولا. تو تکلیف شرعی کا بوجھ طاقت کے مطابق ہی دیتا ہے. مولا تو ایسی مصیبت بھی ہمیں نہ دے جسے ہم برداشت نہ کر سکیں. کوئی دمے کے مرض میں مبتلا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آستما پیشنٹوں کو کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں. اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں بچا لے مولا. لا ولا تؤاخذنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. کوئی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے. اللہ سے دعا کرو گے اللہ ضرور سنے گا، اللہ ضرور سنے گا. حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ سے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری مغفرت فرما. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، مولا تو ہمارا مولا ہے. کیا مطلب؟ تو ہمارا والی ہے، کارساز ہے. تو ہمیں جیسا رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہمیں مدد فرما، نصرت عطا فرما. کفار ہمیں ہر طرح سے مٹانے کے درپے ہیں، ہمیں ہر طرح سے نیست و نابود کرنے کے درپے ہیں. مولا ہمیں غالب کر، کافروں کو مغلوب فرما. جب بات معلوم ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ ہر فتنے سے، ہر برائی سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرنے چاہیے. شریعت کی پابندی، علم شرع حاصل کرنا. علم شرع سے افضل کوئی علم نہیں ہے. میرے دادا پیر نے لکھا ہے علم شرع سے بہتر افضل کوئی علم نہیں، اعلیٰ کوئی علم نہیں. طریقت کا علم، حقیقت کا علم، معرفت کا علم سب بعد کے علوم ہیں. شریعت کا علم سب سے افضل ہے. شریعت کا علم ہی نہیں ہے وہ طریقت کا علم سمجھانے کیا سمجھا سکے گا وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے قل، اے محبوب تم کہو اللہم مالک الملک، اللہم اے اللہ، اے سلطنت کے مالک. حقیقی سلطنت کا مالک اللہ ہے. حقیقی سلطنت ازل سے لے کر اب تک صرف اللہ کی ہے. اے اللہ، اے حقیقی سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے مجازی سلطنت اسے دے دیتا ہے. تو جسے چاہتا ہے اسے کسی ریاست کا حکمران بنا دیتا ہے، کسی اسٹیٹ کا سربراہ بنا دیتا ہے، کسی ملک کا بادشاہ بنا دیتا ہے. تو جسے چاہتا ہے اسے بادشاہی عطا فرماتا ہے، کنگڈم عطا فرماتا ہے. جس ملک کا چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے مونارک بنا دیتا ہے. تو تل ملک کا من تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت دے دیتا ہے. سلطنت دینے والا تو. میں تو مانگ رہا ہوں جاب، مانگ رہا ہوں نوکری، مانگ رہا ہوں نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے. تو سلطنت جسے چاہے دے دے. تو کافروں کو سلطنت دینے والا، کفار کو کنگڈم دینے والا، سمراٹ بنانے والا. میں تو جاب مانگ رہا ہوں 25-30 ہزار کا، یہ جاب دے دے، مجھے عطا فرما دے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. یہ بھی دیکھتا نہیں کہ یہ کافر ہے مسلمان ہے. کافر کو بھی سلطنت دے دیتا ہے، مسلمان کو بھی سلطنت عطا فرماتا ہے. آج ہم دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو کیا بتاتا ہے دنیا کا منظرنامہ، سیاسی منظرنامہ، ملکی منظرنامہ کیا بتا رہا ہے؟ کفار زیادہ حکمران ہیں، وہ ممالک، وہ اسٹیٹس، وہ کنٹریز زیادہ ہیں تعداد میں جن پر کفار کی حکمرانی ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور اے اللہ تو جس سے چاہتا ہے اس سے سلطنت چھین لیتا ہے. جس سے چاہتا ہے، فرعون بادشاہ تھا، اب کہاں ہے اس کی بادشاہت؟ اللہ نے چھین لی. نمرود
کو گلوبل حکومت اللہ نے دی تھی، اب کہاں ہے اس کی حکومت؟ اللہ نے چھین لی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی بخت نصر حاکم تھا، پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا، اب کہاں ہے؟ اللہ نے چھین لی. کبھی بابر حکومت کر رہا تھا ہندوستان پر، ظہیر الدین محمد بابر، اب حکومت ہے؟ اللہ نے چھین لی. ہمایون کبھی حکمرانی کر رہا تھا اس کنٹری پر، اس دیش پر جسے انڈیا کہتے ہیں، بھارت کہتے ہیں، اب کہاں ہے حکومت؟ اللہ نے چھین لی. اکبر نالائق وہ حکمرانی کر رہا تھا انڈیا پر، بھارت پر، اب کہاں ہے اس کی حکومت؟ اللہ نے اس کی حکومت کو برباد کر دیا. اللہ کا شکر ہے، اس کے دین الہی کو برباد کر دیا، اللہ کا کرم ہے. جہانگیر حکمرانی کرتا تھا، اب کہاں ہے اس کی حکومت؟ کہاں ہے اس کا تاج و تخت؟ کہاں ہے اس کا دبدبا؟ شاہجہاں کی حکومت تھی، شہاب الدین محمد شاہ جہاں، اب کہاں ہے حکومت؟ اللہ نے چھین لی. اورنگزیب عالمگیر، محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، یہ میرا آئیڈیل بادشاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکومت دی. سب سے زیادہ حکومت اورنگزیب ہی نے کی مغل بادشاہوں میں، 50 سال سے زیادہ. یہ عالم دین بادشاہ، یہ حافظ قرآن بادشاہ، یہ جمعہ کے دن وفات پانے والا بادشاہ، یہ اللہ کا ولی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. یہ جاہل لوگ، یہ شہدے لوگ اورنگزیب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. سلطان عادل بادشاہ، ملا احمد جیون کا شاگرد، مایہ ناز شاگرد، فتاوی عالمگیری جس کا کارنامہ ہے، تاریخی کارنامہ ہے فتاوی عالمگیری، اسے فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. 500 علماء اہل سنت کو، علماء احناف کو جمع کر کے اس نے یہ کتاب ترتیب دلوائی، اور اس میں اس کا بھی ہاتھ تھا، اورنگزیب بھی، ملا احمد جیون بھی ان علماء میں شامل تھے. خیر بندگان خدا، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بور ہو رہے ہیں؟ یہ میرے پسندیدہ بادشاہ ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، تو میں ان کو کبھی نہیں بھول سکتا. توتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے. اورنگزیب کی حکومت بھی نہیں رہی. بہادر شاہ ظفر کی حکومت بھی نہیں رہی. کسی زمانے میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، اس کے بعد وہ حکومت بھی نہیں رہی. نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں. کس نے کہا؟ بہادر شاہ ظفر نے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے کہ مولا تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو چاہے تو مجھے ذلیل کر دے آن کی آن میں، مگر مجھے ذلیل مت کر مولا. اور جو ذلتوں میں ہے وہ کہے کہ مولا اسے بھی عزت دی ہے تو نے ہی دی ہے، مجھے بھی عزت مند بنا دے مولا، میری ذلتوں کو عزتوں میں بدل دے مولا. ہمیشہ دعا کرتے رہو، ہمیشہ دعا کرتے رہو. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پاس دعا سے بڑی عزت مند کوئی چیز نہیں، دعا سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں اللہ کی نظر میں. تم دعا ہی کیا کرتے ہو جی؟ آج میں نے ایک شعر سنا، کیا شعر تھا؟ آج نہیں کل ایک شعر سنا کسی کی زبان سے. اب میں وہ کس کی زبان سے سنا بولنا نہیں چاہتا، کہ کسی شاعر کا شعر وہ پڑھ رہا تھا کہ دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں. کبھی دعا نہیں کی تھی میں نے ماں کے ہوتے ہوئے، کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے. ماں جب تک زندہ تھی، ماں
جب تک میری زندہ تھی. شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ ماں میری جب تک زندہ تھی میں نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. کیسا بدبخت آدمی ہے وہ, کیسا جاہل آدمی ہے وہ. کیا ماں زندہ رہے تو دعا نہیں کرنا چاہیے؟ دعا کرنا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا کرنا عبادت ہے. اور ایک حدیث میں آیا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا گودا ہے, مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء, اللہ کی نظر میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں, دعا سے زیادہ قیمتی, دعا سے زیادہ قدر کے قابل کوئی چیز نہیں. تو وہ شاعر جاہل کہہ رہا ہے کہ دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں, کبھی دعا نہیں کی تھی, کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے. دیکھیے آپ, ماں جب تک تھی میری میں نے دعا نہیں مانگی. بہت بڑی غلطی کی, بہت بڑی غلطی کی. کیا ماں زندہ ہو تو نہیں دعا کرے گا؟ تو بھی دعا کر, ماں کی بھی دعائیں لے. تو بھی اپنے لیے دعا کر, اپنی ماں کے لیے دعا کر, اپنے باپ کے لیے دعا کر, اور ماں سے بھی دعائیں لے. ماں کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, تو خود اپنی دعا آپ کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو, مجھ سے مانگو دعا میں, تم جو مانگو گے میں دوں گا, تمہاری دعائیں میں قبول کروں گا. ہاں, اجیب دعوت الداعی واذا سألک عبادی, اذا سألک عبادی انی فانی قریب. جب اے مصطفیٰ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں, فانی قریب, تو میں ان سے قریب ہوں. یہ بتا دیں ان سے کہ میں ان سے قریب ہوں, یہ انہیں بتا دیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اللہ کہتا ہے یا عبدی, اے میرے بندے. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے, ماں جب تک زندہ تھی میں نے دعا نہیں مانگی, اب ماں چلی گئی اس دنیا سے تو میں کیا کرتا ہوں, دعا کو ہاتھ اٹھا, عادت ہی نہیں ہے نا, اب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو لرزتا ہوں. اللہ اکبر. یہ اسلامی تعلیم کے خلاف بات ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, اے اللہ تیرے ہاتھ میں تو خیر ہے, تو جو بھی کرتا ہے بھلا ہی کرتا ہے. تو کسی کو عزت دے دے تو ہم یہی کہیں گے, ہم یہی مانیں گے کہ تو نے بھلا کیا. تو کسی کو ذلیل کر دے تو ہم کہیں گے کہ تو نے اچھا ہی کیا. تو کسی کو سلطنت دے دے تو دینا ہی تیرا خیر, اور تو کسی سے سلطنت چھین لے تو وہی خیر. اور فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, اللہ کا کام کیا ہے, دن کو رات سے دن کو رات میں داخل کرتا ہے. ولج یلج کے معنی ہے داخل ہونا, ولج یلج داخل ہونا, اولج یولج داخل کرنا. تو عرض کر رہا تھا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تولج اللیل فی النہار, اے اللہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے, رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اب دیکھیے رات کا وقت ہے, رات کا وقت ہے تو دن کہاں ہے, رات میں داخل ہو چکا ہے. جیب میں آپ نے کوئی چیز داخل کر لی تو جیب نظر آتی ہے, اور جو چیز داخل کیا آپ نے جیب میں وہ نظر نہیں آتی. تو اللہ نے رات میں دن کو داخل کیا ہے اس وقت, تو دن چھپ گیا ہے, رات نظر آ رہی ہے. اور جب دن کا وقت آئے گا تو رات کو دن میں داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, دن نظر آئے گا, رات چھپ جائے گی. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت, اور مردے کو تو زندے سے نکالتا ہے, مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. تخرج الحی من المیت, تو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. کیسے؟
ماں مر جاتی ہے، ماں مر جاتی ہے، پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے، آپریشن کر کے نکالتے ہیں تو زندہ بچہ نکلتا ہے، مردے سے زندہ نکلا، اور ماں زندہ رہتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، ماں زندہ ہے، اس سے مردہ نکلا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، زندے سے مردے کو نکالتا ہے. انڈا مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ انڈا مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ انڈے سے چوزا زندہ نکلتا ہے. اور مرغی زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہے، اس سے جو نکلتا ہے انڈا یہ مردہ ہے، زندہ سے مردہ نکلتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. صوفیہ کے پاس الگ بات ہے، میں یہاں کیا سناؤں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اب آ گیا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ، واقعہ آ گیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. اذ قالت امرأة عمران ربی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ فرزند کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت مریم کے ابا کا نام کیا ہے؟ عمران. حضرت مریم کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران. کیا ہے؟ عمران. تو عمران حضرت مریم کے والد گرامی کا نام ہے. موسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد کا نام بھی عمران ہے، موسیٰ ابن عمران، موسیٰ عمران. اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی کیا ہے؟ عمران. لیکن دونوں عمرانوں میں بہت بڑا زمانی فاصلہ ہے، بہت بڑا. وہ عمران بہت پہلے پیدا ہوئے، یہ عمران بہت بعد. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے. حضرت مریم کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جلیل القدر بیٹے کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت عمران کیا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. سمجھ میں؟ تو حضرت عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں، ان کا نام کیا تھا؟ حنا. حنا، ہا نون کو تشدید مشدد شد، حنا. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی اماں جن کا نام حنا تھا اور جن کے شوہر کا نام تھا عمران. اللہ فرماتا ہے عمران کی بیوی نے جب کہا، اذ قالت امرأۃ عمران یعنی مریم کی والدہ نے جب کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ، یہ مریم کی والدہ کہہ رہی ہیں، عمران کی بیوی حضرت حنا اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہی ہیں، اللہ سے کہہ رہی ہیں ربی انی نذرت لک ما فی بطنی. کبھی آپ بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں؟ کبھی آپ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بہرا نہیں ہے، سننے والا ہے. تمہیں دیکھ رہا ہے، تم جس حالت میں رہے دیکھ رہا ہے، تم جس حالت میں ہو سن رہا ہے. تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے وہ جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے وہ.
تم سے دور نہیں، تم سے قریب ہے وہ. تم پر وہ جتنا مہربان ہے اور کوئی ویسا اتنا مہربان نہیں ہو سکتا. 70 ماؤں سے زیادہ تم پر مہربانیاں نچھاور کرنے والا ہے وہ. کہاں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ دعا نہیں مانگتے، بہت کم لوگ. نماز پڑھ کے بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بول کے اٹھ جاتے ہیں. وہ بھی نہیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، چلے. کہاں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا؟ کہاں مانگتے ہیں؟ اللہ کے بندو ایسا نہ کرو. ہر چیز مانگو اللہ سے، ہر چیز مانگو اللہ سے وسیلے کے ساتھ. اے اللہ میرا یہ کام بنا دے، غوث اعظم کا واسطہ تجھے، حسنین کریمین کا واسطہ تجھے، خاتون محشر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، تیرے حبیب لبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا واسطہ. دعا کرو. میں تو ہمیشہ دعا ہی کرتا رہتا ہوں، ہر کام کے لیے دعا کرتا ہوں، ہر کام کے لیے دعا کرتا ہوں. دعا 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 کرتے رہو. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے بندو تم طریقت والے ہو تو یہ دعا جو ہے اللہ سے باتیں کرنے کا ایک بہانہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ایک بہانہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا بہت اچھا وسیلہ ہے. تمہارا رب زندہ ہے، موجود ہے، سب کو زندہ کرنے والا ہے. سب زندہ اس کے زندہ رکھنے کی وجہ سے زندہ ہیں. رب سے تعلق پیدا کرو، رب سے ربط پیدا کرو، مانگو اس سے. میں نے تو جو بھی مانگا اس نے دیا، تم بھی مانگو دے گا. ساری کائنات کو نوازے، ہر شخص کو وہ بادشاہ بنا دے بھی تو اس کے خزانے کم نہیں ہوں گے، ذرا برابر کم نہیں ہوں گے. تم مانگو اللہ کے بندو. پیر صاحب تم کو تعلیم کریں کہ تم اللہ سے دعا مانگو. آج کل مریدوں کا کیا حال ہے؟ خود دعا نہیں کرتے، پیر صاحب سے بولتے ہیں پیر صاحب یہ فلاں مخالف ستا رہا ہے، آپ دعا کریں. ارے بھائی تو بھی دعا کر، پیر صاحب سے بھی دعا کرنے کو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ مجھے بہت عزیز ہیں. میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت ادب کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی، یہ دیکھیے مریم کی ماں کیا کہہ رہی ہے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اے میرے رب، میں نے میرے پیٹ میں جو بھی ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے، بچی ہے کہ بچہ ہے، میرے پیٹ میں جو ہے میں نے اسے ما فی بطنی محررا، میں نے اسے آزاد کر کے تیری نظر کر دیا، تیری بارگاہ میں دے دیا، تجھے دے دیا. اس سے میں اپنا کام نہیں لوں گی. بیت المقدس میں مسجد اقصی کی خدمت کا وہ کام انجام دے گا. یعنی اگر یہ بیٹا ہے میرے پیٹ میں تو میں نے اسے آزاد کر کے بیت المقدس کی تولیت اور خدمت کے لیے وقف کر دیا تیری بارگاہ میں، نظر کر دیا تیری بارگاہ میں. یعنی مسجد اقصی کی تولیت کے لیے، خدمت کے لیے وقف کر دیا. تو معلوم ہوا اپنے بیٹوں کو بھی وقف کیا جا سکتا ہے. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اس بچے کو قبول فرما. یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں نے اسے، یہ مریم کی والدہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اسے تیری بارگاہ میں نظر کر دیا، تجھے دے دیا. انک انت السمیع العلیم. یہ بس تیری عبادت، تیری خدمت میں لگا رہے گا. یقیناً تو سننے والا ہے اور جان رہا ہے. میری دعا سن بھی رہا ہے، میری بات سن بھی رہا ہے، جو میں وعدہ کر رہی ہوں سن رہا ہے، اور میرے دل کی کیفیت سے بھی تو واقف ہے کہ میں سچے دل سے کہہ رہی ہوں یہ کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اسے تیری بارگاہ میں نظر کر دیا. اب وہ دنیا دار نہیں بنے گا. فلما وضعتها، جب وہ بچہ پیدا ہوا حضرت حنا کو، تو وہ بچہ نہیں تھا، بچی تھی مریم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، قالت ربی انی وضعتها انثى. اے میرے پروردگار، دیکھیے اللہ سے بات کر رہے ہیں. تم بھی اللہ سے بات کرو. جو پریشانی ہے اس سے سناؤ. نماز کے بعد ہی دعا کرنا نہیں ہے، ہر وقت دعا کرنا ہے. بیٹھے بیٹھے دعا کرو، چلتے چلتے دعا کرو، کھڑے کھڑے دعا کرو. مانگو اللہ سے، مانگو اللہ کے بندو.
فلما، اور وسیلوں سے مانگو، غوث اعظم کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول فرما مولا. میں تو ہر دعا غوث اعظم کے وسیلے سے کرتا ہوں، غوث اعظم کا وسیلہ اور سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. اب وہ مریم کی ماں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے تو بچہ نہیں جنا، بچی جنی. یعنی دل میں نیت تھی، ارادہ تھا، یہ تھا، خیال تھا کہ بیٹا جنوں گی، لیکن یہ تو بیٹی ہو گئی. وضعتها انثى. اللہ فرماتا واللہ اعلم بما وضعت. اللہ بہت جانتا ہے، بخوبی واقف ہے اللہ اس بات سے کہ اس نے کیا جنا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اللہ فرماتا ہے کہ لڑکا جو ہے عورت کی طرح نہیں ہو سکتا، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. جو لڑکا اللہ دے اس لڑکے کے برابر لڑکی نہیں ہو سکتی. جو لڑکی اللہ تمہارے لیے پسند کرے اس لڑکی کے برابر لڑکا نہیں ہو سکتا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں، کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت مریم کی والدہ حنا، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. دیکھیے کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری اس مریم کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری سیفٹی میں دیتی ہوں، میں تیری کسٹڈی میں دیتی ہوں. میری مریم کو کی تو حفاظت کرنا. کس سے حفاظت کرنا؟ حادثوں سے بچانا، یہ نہیں. من الشیطان الرجیم، شیطان کے وسوسوں سے مریم کو بچا، شیطان کے ورغلانے سے مریم کو بچا، شیطان کے گمراہ کن خیالات سے مریم کو بچا، شیطان کے گمراہ کن کاموں سے مریم کو بچا. مریم کو بھی میں نے تیری پناہ میں دے دیا، اس سے جو نسل پیدا ہوگی اسے بھی میں نے تیری پناہ میں پیدا ہونے سے پہلے ہی دے دیا. یہ ہے، اپنے بچوں کو بھی اللہ کے حوالے کرو. مولا میرا بچہ، اس کا مستقبل تیرے حوالے کرتی ہوں، اسے دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی مولا قابل قدر بنا، ہر پہلو سے اس سے اچھا رکھ مولا، میں تیرے حوالے کرتا ہوں. فتقبلها ربها بقبول حسن. اللہ فرماتا ہے حنا نے اپنی بیٹی کو میری نظر کر دیا، مجھے دے دیا، میرا نذرانہ بنا دیا. اللہ فرماتا ہے فتقبلها ربها، اس کے رب نے اس کے تحفے کو قبول کر لیا، مریم کو قبول کر لیا. بقبول حسن، اچھے طریقے سے قبول کیا. اللہ اکبر. وانبتها نباتا حسنا، اور اسے براٹ اپ کیا، اسے پروان چڑھایا بڑے اچھے طریقے سے. حضرت مریم ایک مہینے میں 1 سال کی برابر بڑی ہو جاتی تھی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اور زکریا علیہ السلام نے مریم کی کفالت کی. زکریا علیہ السلام کون ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو، حضرت مریم کی والدہ حنا، حنا کی بہن ایلزبتھ. حضرت مریم کی والدہ کا نام ہے حنا، حنا کی سگی بہن کا نام ہے ایلزبتھ. آج بھی انگریزی لوگ نام رکھتے ہیں ایلزبتھ، ایلسبات بھی ان کو کہتے ہیں ایلزبتھ. ایلزبتھ کے شوہر ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. تو کیا ہوئے؟ مریم کے خالہ کے شوہر، خالو. مریم کی انہوں نے پرورش کی. عبادت خانے میں، بیت المقدس میں، اپنے عبادت خانے میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے اس جگہ، اس کمرے میں لا کر مریم کو رکھ دیا. کس نے؟ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی عبادت خانے میں زکریا علیہ السلام جا کے دیکھتے تو مریم کے پاس جنت کے میوے. زکریا علیہ السلام نہیں رکھتے. زکریا علیہ السلام تو کمرے میں بند کر کے چلے جاتے. کسے؟ مریم کو. جب آ کے کھول کر دیکھتے حالت مریم کی
تو کیا دیکھتے کہ ان کے سامنے جو ہیں جنت کے تازہ پھل رکھے ہوئے، جنت سے پھل آتے ہیں۔ تو اگر دنیا کی چیز تم کو نہیں مل سکتی تو جنت سے چیز آتی ہے، اللہ چاہے تو جنت کے پھل رکھے ہوتے ہیں، اور بے موسم پھل۔ اب دیکھیے یہ گرمی کا موسم ہے جی، اب جو ہے بہت سے پھل اب نہیں ملتے اس زمانے میں۔ اسی طرح آپ دسمبر کے مہینے میں آم تلاش کریں گے، دسمبر کے میں نہیں ملتے، ہے نا؟ تو ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم کو اللہ جو ہے بے موسم پھل دیتا تھا، جو موسم پھل کا وہ پھل کا نہیں ہوتا وہ پھل آ جاتے تھے، اور جنت سے آتا تھا پھل۔ تو وجد عندها رزقا، زکریا علیہ السلام دیکھ کر مریم علیہ السلام، مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ رزق، یہ میوے تیرے پاس کیسے آ گئے؟ میں نے تو کچھ میوے رکھے نہیں تھے، میں بند کر کے گیا تھا، آگے دیکھتا ہوں تو میوے تیرے پاس، انا لکی ھذا، یہ میوے تیرے پاس کیسے آ گئے؟ معلوم ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ مریم کیا کہتی ہے، یہ سنیں گے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل، یہ رزق کیسے آ گیا تیرے پاس، کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، دیکھیے یہ بچی کہہ رہی ہے، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنے خالو سے، وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے خالو صاحب، اللہ اکبر۔ قالت هو من عند اللہ، آج ہمارے بچے ایسا بولتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں، چاچو مٹھائی چاچو لا کو دیے، خالو لا کو دیے، ابا کھلاتے، یہ بول رہے ہیں۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کا علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دل سے ہمارے دنیا کی محبت نکال دے، بجاہ سیدنا مولانا غوث الثقلین الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔